ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز دی۔ پہلی امتوں میں نماز نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نماز دی۔ پہلی امتوں میں 2 وقت کی نماز ہوتی تھی، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے 5 وقت کی نماز دی۔ پہلی امتوں میں مسجدیں نہیں تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسجدیں دی۔ پہلی امتوں میں اذان نہیں ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اذان دی۔ یہ اذان اتنا اونچا عمل ہے، اتنا اونچا عمل ہے کہ جو مؤذن ہوتا ہے کل قیامت کے دن وہ سب سے اونچا لمبا دکھائی دے گا، ساری دنیا اس کو دیکھے گی کہ وہ کون ہے، تو پتہ چلے گا کہ وہ مؤذن ہے جو اذان دیتا ہے۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے ہر چیز کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ مؤذن اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح۔ کامیابی دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے، اگر کامیابی ہے تو وہ صرف اللہ کی عبادت میں ہے، مسجد میں ہے۔ آؤ اللہ کے سامنے جھکو، کامیابی یہاں ہے۔ مؤذن سب سے پہلے ایک وقت آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھ کے جنت کی طرف جب جائیں گے تو نکیل گر جائے گی، نیچے نکیل گر جائے گی۔ جب نکیل گرے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اٹھانے والا بھی کوئی ہوگا، سب ادھر ادھر دیکھیں گے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے اور نکیل کو پکڑیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں چلیں گے۔ مسجد نبوی کے جو مؤذن بنے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی جن کو یہ شرف حاصل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اگر میں خلیفہ نہ ہوتا تو میری تمنا تھی کہ میں مسجد نبوی کا مؤذن بنتا۔ اذان بہت اونچا عمل ہے، اذان ایک دعوت ہے جو اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملاتی۔ مؤذن ہم اخلاص کے ساتھ اپنی نماز، اپنے اذان کو ہم سنائیں ایک دوسرے کے لیے، کہیں اذان میں کوئی غلط الفاظ، غلط طریقے سے ہم اذان دے رہے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہم اذان دیں۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نماز 5 وقت کی نماز دی۔ پہلی امتوں کو 2 وقت کی نماز تھی، ایک فجر کی نماز 2 رکعت اور 2 رکعت عصر کی پڑھتے تھے۔ کوئی مسجدیں نہیں تھی ان کے لیے، کوئی اذان نہیں تھی ان کے لیے، اور نماز بھی صرف 2 وقت کی تھی، فجر کے وقت 2 رکعت اور 2 رکعت عصر کے وقت۔ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اذان دی، مسجد دی، نمازیں، اور نماز 2 وقت کی نہیں، 5 وقت کی نماز، اور 5 وقت کی نماز اور اتنے سارے راستے کھول دیے۔ 5 وقت کی نماز تو فرض ہے ہی، لیکن آپ اشراق پڑھو، آپ چاشت کی نماز پڑھو، آپ تہجد کی نماز پڑھیں، آپ اوابین کی نماز پڑھیں، یہ اتنے دروازے نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ میری طرف آئے۔ ہمارے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نمازیں کھول دی تاکہ ان ہر نماز کے ذریعے سے مجھ سے آئے، میرے پاس آئے، میرے سامنے جھکے، مجھ سے کہے، مجھ سے مانگے۔ یہ نماز کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں۔ ایک وقت تھا کہ جنگ ہو رہی ہے، عصر کا وقت جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سے کہہ دو نماز پڑھ لیں۔ جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جنگ جاری رکھیں گے لیکن ابھی نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تو ایسا کرو، آدھے نماز پڑھ لیں، آدھے جنگ کرتے ہیں، جب وہ جنگ کرتے ہیں جب وہ نماز پڑھ لیں۔ لیکن کیا سبق تھا اس سے یہ سبق تھا رہتی دنیا تک کے لیے کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ نماز ہم
نماز ہے تو ہمارا دین ہے، نماز نہیں ہے تو ہمارا دین۔ نماز، ہم نماز سے ہی مومن کہلائیں گے، نماز سے مسلمان کہلائیں گے۔ نماز نہیں ہے تو ہمارے پاس کوئی سودا نہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی نمازوں کی قدر کریں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لاویں اپنے ساتھ، جب وہ مسجد میں آئیں گے دیکھیں گے کہ نماز کس طریقے سے پڑھتے تو آج ان کی بھی ایک عادت بن جائے گی نماز پڑھنے کی۔ وہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو نماز کے لیے خود آئیں گے۔ ہم چھوٹے بڑے بچوں کو لے کر اپنے ساتھ مسجد میں آئیں اور ان کو نماز سکھائیں، ان کے لیے اپنے بچوں کو ہم مسجدوں میں بھیجے پڑھنے کے لیے، مدرسوں میں ہم اپنے بچوں کو بھیجے پڑھنے کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ آپ اپنی زندگی کا سب سے اہم مقصد اگر کوئی دنیا میں ہے تو صرف نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز میں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز میں۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی، مختصر سی زندگی جو ہے، یہ صرف موت کو سامنے رکھ کر، زندگی کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی ہر چیز دھوکہ ہے، ہر چیز دنیا کی دھوکہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس چیز کو سمجھنا ہے اور نماز سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔